چاہیے. یہ عہد اللہ سے کر لیں گے نا تو کام کرنے میں مزہ آئے گا. اور صدقہ و خیرات کو ایک دم چھپا کے رکھے, پتہ ہی نہیں چلے. صحابہ کرام ایسے چھپا کے کرتے تھے, سلف صالحین چھپا کے کرتے تھے, پتہ ہی نہیں چلتا. ایک مثال دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے عبرت. الوداع والنہایہ جلد نمبر 7 میں پڑھیے, صفحہ نمبر 143 144 پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے. اب وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ واقعہ آ گیا ہوگا. اپنے نوکر اسلم کے ساتھ وہ گھوم رہے ہیں رات میں. دیکھیے, ذمہ دار ہو تو ایسا, سردار ہو تو ایسا, حاکم ہو تو ایسا, جو ہمارا ذمہ دار ہو تو ایسا ہو. راستے میں گھوم رہے ہیں, ٹھنڈی زیادہ تھی, رات کا وقت تھا, ٹھنڈی ہے. ایک جگہ دیکھا لائٹ ہے, لائٹ روشنی. وہاں پہنچے, السلام علیکم روشنی والو. وعلیکم السلام. اندر آ جاؤں کیا؟ نیت اگر صحیح ہے تو اندر آ جائیے. دونوں آدمی اندر گئے. کیا کیسا چل رہا؟ قصر بنا اللیل والبرد. کیسا چل رہا ہے دیکھ نہیں رہے, رات ٹھنڈی ہے اور اندھیرا ہے. کیسا چل رہا ہے یہ نہیں بتایا, میں امیر المومنین ہوں. کیا کو بتائیں گے؟ یہ بچے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں. اچھا, یہ دیگچے پر وہ جو کڑھائی کے اوپر چڑھاتے, کڑھائی وہ آگ جو ہے اس کے اوپر جو کڑھائی چل رہی ہے اس کے اندر پانی ابل, ماؤن وعللہم بہ, پانی اس کے اندر ابل رہا ہے. اور اس عورت نے یہ کہا, اللہ یحکم بیننا وبین عمر. جملہ یاد رکھیں, اللہ میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا. عمر امیر المومنین ہے اور ان کے دور میں میرے بچے بھوکے ہیں. سامنے وہ امیر المومنین ہی سے بات کر رہی ہے, لیکن کہا اللہ میرے اور عمر کے درمیان کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے وہاں سے نکلے. پھر بھی نہیں کہا میں عمر ہونا میرا فرض ہے, ذمہ دار ہو تو ایسا. 5 سال پورا ہو گیا, آ گئے ایک مرتبہ, ووٹنگ کیجئے گا بھائی, کر لیا. اس کا 5 سال تک نظر ہی نہیں آیا. رات میں گشت کر رہے ہیں, گئے جہاں آٹا اوٹا رکھا ہوا تھا بوریا نکالا آٹے میں, چربی اربی لی. اسلم سے کہا اسلم احمل ہو, اس کو لادو میرے پیٹھ پر. اسلم نے کہا امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں. جملہ سنیے گا, جیسے کہا میں اٹھا لیتا ہوں. انت تحمل وزری یوم القیامہ. اسلم کل قیامت کے دن کیا تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ میں امیر المومنین ہوں, اٹھایا. لے کر گئے, وہیں پہنچے. پھر چولہے کو پھونک مار رہے ہیں, اب اس سے دھواں بھی آ رہا ہے, تنکے بھی آ رہے ہیں. اب تو دیکھیے مشین آگے سب کھانا پکانے کا, پھر بھی شکوے شکایت, آرام نہیں, دیس ڈیٹ. وہاں کتنی پریشانی ہے. کھانا پکایا, بچوں کو کھلایا. جاتے جاتے یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں. جب وہاں سے نکلے تو کہا اسلم. بچے اب آرام سے, کیونکہ سو گئے نا, بھوک کی وجہ سے جاگے ہوئے تھے. چلے, ایک روایت میں اور آتا ہے کہ اس عورت سے کہا کل آ جانا عمر کے پاس, تیرے بچے کا وظیفہ عمر جاری کر دیں گے. وہ عورت جب پہنچی, ارے رات تو یہی آدمی آیا تھا, رات میں یہ آدمی آیا تھا, اور آج اس کے دربار میں میں کھڑوں. وہ کون آدمی ہے؟ وہ عمر. ایسا ہے, جب مدد کیجئے نا کسی کی, ایک دم چپکے سے کیجئے, پتہ ہی نہیں چلے. عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور بیان کر کے آگے بڑھوں گا میں. ایسے نوجوانوں کو بنانا پڑے گا, تب ہوگا. وہی الوداع والنہایہ میں اپنی بیوی ام کلثوم کو لے کر نکلتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. ایک جگہ پہنچے تو دیکھا روشنی ہے, اور مرد جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا, عورت جو ہے وہ اندر ہے, اور اس کو بچہ پیدا ہونے والا. ایسا تو گئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے. بیوی کے پاس آئے, بیوی سے کہا چلو آج ثواب کمانے کا اچھا موقع ہے. ثواب کمانے کی نیت سے لے کر آ گئے, اور ان کی بیوی اندر چلی گئی عورت کے پاس, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں.
اس آدمی کو بھی پتا نہیں کہ یہ عمر ہی ہے، نہیں بالکل پتا نہیں. آج کل تو پہلے سے پورا پتا چل آنے والے ہیں، سیٹ صاحب آئیں گے، خان صاحب آئیں گے، چودھری صاحب آئیں گے، وغیرہ وغیرہ جو صاحب ہیں وہ آ جائیں گے. بچہ جب پیدا ہو گیا تو اندر سے ان کی بیوی آواز دیتی ہے، امیر المومنین آپ اپنے بھائی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے. اس آدمی نے جب یہ لفظ سنا امیر المومنین تو گھبرا گیا، سوری معاف کیجئے میں جانا ہی نہیں کہ آپ امیر المومنین. بھائی یہ میرا فرض ہے. تو ایسے چپکے سے مدد کرنے والے کون لوگ ملیں گے آپ کو، بولیے؟ نہیں ملتے، چپکے والے ملتے ہی نہیں بھائی. لیکن اسی کی بڑی اہمیت ہے، کل قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دے دے گا. مثالی نوجوان